لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یحب الفریحین. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے فکر مکمل رخ فطرت لب عالم، ہے ہادی کل ختم رسول رحمت پیہم. اے واقف معراج بشر وارث کونین، اے مقصد تخلیق زمان حسن مجسم. اے یوسف و یعقوب کی امید کے محور، اے باب مناجات دل یونس و ادریس. اے نوح کی کشتی کے لیے سائل تسکین، اے قبلہ حاجات سلیمان شہ بلقیس. اے والی طیبہ میری فریاد بھی سن لے، اے وارث کونین میں لب کھول رہا ہوں. زخمی ہے زباں خامہ دل خون سے تر ہے، شاعر ہوں مگر دیکھ میں سچ بول رہا ہوں. لاسان عقیدت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں. اصل عزت و تکریم جملہ معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، ملت اسلامیہ کے غیور جوان بیٹوں، چمن مصطفی کی ننھی مہکتی ہوئی گلیوں، پیکر اخلاص و محبت، نقیب اہل سنت، رہنما تحریک لبیک مظفر آباد برادر مکرم علامہ اظہر حمید صاحب، فیض یافتہ جانشین مفسر حسن خیر الانام، مصنف ضیاء النبی و ضیاء القرآن، سیدی و مولائی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری برادر مکرم علامہ بدر منیر صاحب امام مسجد حاضہ، عزت مآب جناب محترم المقام علامہ صادق قاسمی صاحب، خطیب اعظم قریشی محلہ مظفر آباد، اور جملہ منتظمین محفل، مسجد کمیٹی کے جملہ احباب، آپ تمام احباب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرے ساتھ مظفر آباد سے آئے ہوئے نائب صدر منہاج یوتھ لیگ مظفر آباد برادر مکرم راجہ احسان ظہور صاحب، کہ آپ نے اس گئے گزرے دور میں اپنے آقا کی یاد میں اپنی مسجد کو سجایا، ڈیکوریٹ کیا. نہ فقط مسجد کو بلکہ راستوں کو صاف کیا، اور صفائی کو نصف ایمان جان کے آپ نے اپنے آقا کی خوشی میں اس خوبصورت اقدام کو اٹھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے آپ نے اللہ کے گھر کو ڈیکوریٹ کیا، اللہ ہمارے دلوں کو اور ہماری نسلوں کے سینوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائے. بلا تاخیر میرا تعلق تحریک منہاج القرآن سے بھی ہے، سیدی حضور ضیاء الامت سے بھی ہے. تو انشاءاللہ میں 25 سے 30 منٹ آپ اپنی گھڑیوں پہ دیکھ لیں. میں نے آیت جو پڑھی ہے وہ بڑی حیران کن ہے، علماء سمجھ گئے ہیں. آپ کو سمجھاؤں گا اس سے پہلے تمہیدی کلمات کہ اللہ نے قرآن پاک میں 6 ایسے نبیوں کا ذکر کیا کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، رب ان کا میلاد منا. مختصراً آپ کو جو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ وہی آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں. سورہ صافات قرآن پاک میں آپ اٹھا کے دیکھیں، دعا کر رہے ہیں. آپ کی عمر ہے 85 سال، 2 بیویاں ہیں، ایک سے بھی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے. پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ اور دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ.
حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار 85 سال کا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اپنی نعمت خاص سے مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ کا نبی دعا کرتا ہے، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے کہ جبریل جا اور میرے محبوب نبی ابراہیم کو خوشخبری سنا کہ میں اسے اسماعیل جیسا صالح فرزند عطا کرتا ہوں۔ یہ پہلا نبی ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ اس کا میلاد بیان کر، میں قرآن پاک کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم آگے کھڑے ہیں، پیچھے ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ کھڑی ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرماتی ہیں کہ اے اللہ، جو بعد میں آئی ہے اسے نوازا گیا ہے، اسے تو نے بیٹا عطا فرما دیا، میں پہلے آئی ہوں، مجھ پہ بھی کرم فرما اور اپنی نعمت خاص سے مجھے اولاد عطا فرما۔ ان کی آنکھوں کی وہ جو نمناک آنکھیں تھیں وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جبریل واپس گئے، رب نے کہا کہ جبریل جا واپس اور میری سارہ کے لیے ابراہیم کو پیغام دے کہ اے سارہ، تجھے اسحاق جیسا صالح فرزند عطا کرنے کا رب اعلان فرما۔ دوسرا نبی ہے، پیدا نہیں ہوا، رب قرآن میں میلاد منا رہا۔ جو ہی حضرت ابراہیم اپنے دوسرے بیٹے کی خوشخبری سنتے ہیں تو آپ خوش ہو کہ حضرت سارہ کو جو پیچھے کھڑی ہیں فرما رہے ہیں کہ سارہ خوش ہو جا، اللہ نے تجھے بھی ایک صالح بیٹا، نام بھی رب دے رہا ہے کہ اسحاق کے نام سے تجھے عطا فرما رہا۔ اب حضرت سارہ جو پہلے رو رہی تھی نمناک آنکھوں سے، غمگین تھی، اب خوشی کے آنسو آ رہے ہیں اور آنسو ایسے آ رہے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب رب کو وہ آنسو اتنے پسند آئے، رب نے پھر جبریل کو بھیجا اور قرآن میں ہے، رب نے کہا کہ وہ جو سارہ کا رونا ہے، وہ جو اس کی خوشی ہے، وہ رب کو اتنی پسند آئی کہ رب نے فرمایا جبریل سارہ کو کہہ کہ فقط اسحاق نہیں، ساتھ میں تجھے یعقوب کی بھی خوشخبری سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شریعتی مرشدی۔ تین بیٹے اور تین نبی ایسے آگے، یہ قرآن ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، رب ان کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ اب سورہ مریم اٹھا لیں، سورہ آل عمران اٹھا لیں، حضرت زکریا مسجد میں جاتے ہیں جہاں پہ حضرت مریم ہیں، دروازہ باہر سے لاک ہے، اپنے ہاتھوں سے کنڈی کھولتے ہیں، تالا کھولتے ہیں، اندر جب محراب میں جاتے ہیں علماء کرام بیٹھے ہیں، بے موسم پھل دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں مریم کہاں سے لائی ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے آسمانوں سے عطا کی۔ سبحان اللہ۔ وہ پھل دیکھ کے اب قرآن پاک میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ رب مجھے اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ وہاں پہ آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور فرمایا کہ اے اللہ، جس طرح مریم کو بے موسم پھل عطا فرمائے، زکریا کو صالح بیٹا عطا فرمائے۔ رب نے جبریل بھیج دیا، فرمایا کہ اے زکریا، اللہ تجھے یحییٰ کے نام سے صالح بیٹا عطا فرمائے گا، اور ایسا ہوگا کہ جس کی گریہ و زاری کو دیکھ کے جانور بھی رونا شروع کر دیں گے۔ یہ چار نبی ہو گئے جو آئے نہیں، رب پہلے میلاد بیان کیا۔ پانچواں نبی کون سا ہے؟ حضرت مریم بیٹھی ہوئی ہیں، جبریل امین آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مریم، رب یہ چاہ رہا ہے کہ تجھے بیٹا عطا فرمائے۔ بڑی پریشان ہوتی ہے، فرماتی ہے کہ ابھی تو مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، تو وہ بیٹا کیسے عطا فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا، جبریل نے فرمایا، رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پانچواں بیٹا اللہ نے حضرت مریم کو جناب عیسیٰ کی شکل میں عطا فرمایا۔ ابھی یہ پانچ پیدا نہیں ہوئے، رب ان کا پہلے میلاد بیان فرما رہا۔ اب ہم ان کو حضور کے ساتھ ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ خصوصیات کیا ہے ان میں اور حضور کے میلاد میں انفرادیت کیا ہے۔ چھٹے نبی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کہ جو پیدا نہیں ہوئے ان کا میلاد منایا گیا۔ اب
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی امتیازی حیثیت کیا ہے. تو قرآن میں جب حضرت ابراہیم کو اسماعیل دینے کی بات کی تو باپ سے رب بات کر رہا ہے. بحیثیت باپ ابراہیم تجھے بیٹا عطا فرمانے لگا ہوں، سارا تجھے اسحاق اور یعقوب عطا فرمانے لگا ہوں، ہے زکریا تجھے یحییٰ عطا فرمانے لگا ہوں، مریم تجھے عیسیٰ عطا فرمانے لگا ہوں. لیکن جب باری آتی ہے مصطفیٰ کی تو سیدہ آمنہ سے بات نہیں کی، حضرت جناب عبداللہ سے بات نہیں کی، بلکہ حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور فرمایا عیسیٰ جا اس امت کو بتا دے، انسانیت کو بتا دے کہ فقط بیٹا نہیں بلکہ اپنا رسول عطا فرمانے جو آنے والا ہے. یہ بیٹا فقط بیٹا نہیں ہے بلکہ اسے اپنا رسول بنا کے بھیج رہا. تو عیسیٰ نے خوشخبری دی رسول کی، اور رسول بھی ایسا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے. اب ایک اور نقطہ بیان کر کے میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں ڈائریکٹ. حضرت حوا اور حضرت آدم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. صبح بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتا تھا، شام کو بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتا تھا. کائنات کا سفر اللہ نے جاری و ساری رکھنا تھا. وقت گزرتا گیا. ایک دن حضرت حوا بڑی پریشانی کے عالم میں جناب حضرت آدم کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ہے آدم، رب کا جو قاعدہ تھا آج بدل گیا ہے. آج اللہ نے مجھے فقط ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کے ساتھ بیٹی نہیں بھیجی. حضرت حوا پریشان ہیں، حضرت آدم کے چہرے پہ خوشی نمایاں ہو جاتی ہے. آپ جشن منانا شروع کر دیتے ہیں. حضرت حوا پوچھتی ہیں اے آدم جشن کیوں منا رہے ہو، خوش کیوں ہو رہے ہو؟ حضرت آدم نے فرمایا حوا یہ آنے والا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ جناب شیش ہے اور اس کی پیشانی میں رب نے محمد مصطفیٰ کا نور رکھا. اب اندازہ لگائیں کہ رب نے گوارا نہ کیا کہ کوئی محمد جیسا محمد کے ساتھ دنیا میں پیدا ہو. ہم کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، رب نے گوارا نہ کیا کہ محمد جیسا اس کا بھائی یا اس کی بہن اس کے ساتھ پیدا ہو اور کوئی کہے کہ یہ محمد کے ساتھ پیدا ہو. رب نے خود گوارا نہ کیا، رب نے محمد کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا. یہ محبوب ایسا ہے کہ جس کے ذکر میں فقط رب خود کو اور ملائکہ کو شریک کرواتا ہے اپنے ساتھ. پیدائش میں میرے محبوب کے ساتھ بہن کو بھی شریک نہیں ہونے دیتا. کمال ہے ہمارے نبی شان. اب موضوع کی طرف آتا ہوں. ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ تعالی خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب یہ قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہم تو میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، اس مسجد کو اتنا خوبصورت سجایا ہے، اور وہ بھی صاحب آیت پڑھ رہے ہیں کہ خوشی منانا رب کو پسند نہیں. حیران کن آیت ہے آپ کے لیے کہ قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ خوشی منانا رب کو پسند نہیں ہے. انسان کی زندگی میں اس کی طبیعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ غمگین ہوتا ہے یا وہ خوش ہوتا ہے. اور جو غمگین ہوتا ہے وہ خوشی کی تلاش میں ہوتا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پریشان ہو اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی پریشان رہوں. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے خوشی ملے، وہ خوشی کی طرف دوڑتا ہے، خوشی تلاش کرتا ہے. تو یہ انسان کی طبیعت اس کی میلان میں ہے کہ وہ خوشی کی طرف مائل و خوشی، وہ خوشی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اٹھتا ہے کہ غم دور ہو اور خوشی حاصل ہو جائے. اب رب فرما رہا ہے کہ اللہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وہ کون سی خوشی ہے؟ اب اس آیت کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں، اس کے سیاق و سباق میں جائیں تو اللہ فرماتا ہے وہ خوشی جو تمہیں رب سے دور کر دے، وہ خوشی جس میں تکبر ہو، وہ خوشی جس میں دوسرے کو نیچا دکھانا ہو، وہ خوشی چاہے وہ اولاد کی خوشی ہو، دولت کی خوشی ہو، لباس کی خوشی ہو، گھر کی خوشی ہو، ہر وہ خوشی
जो तुम्हें रब से दूर कर दे। रब फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह ऐसे खुशी मनाने वालों को पसंद नहीं करता। और जब महबूब को रहमत की शक्ल में और फजल की शक्ल में भेजता है तो 10 ताकीदें एक आयत में, पूरी कुरान में और कोई आयत नहीं है जिसमें रब ने 10 ताकीदें लगाई हो। ये एक वाहिद आयत है जिसमें रब फरमा रहा है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। महबूब फरमा दो जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो खूब खुशियां मनाओ। यानी फजल और रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। पहले फरमा रहा है कि खुशी नहीं मनाना रब को पसंद नहीं है। दूसरी जगह पे फरमा रहा है कि खुशी मनाओ कहाँ? जब तुम्हें फजल मिले, जब रहमत मिले। अब इसी खुशी के 3 नुक्ते आपके सामने रखूंगा कि खुशी के 3 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? खुशी के 3 दर्जे हैं। सबसे पहला, सबसे कम दर्जा खुशी का क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्या है? तो अल्लाह के नबी की हदीस से पूछते हैं। अल्लाह का नबी अपने गुलामों के साथ जिहाद पे जा रहा है। 3 दिन से गुलाम भूखे हैं, खाने के लिए पास कुछ भी नहीं है। सहाबा हुजूर बुलाते हैं कि सहाबा आओ मेरे पास बैठो। सारे गुलाम पास आ जाते हैं। अल्लाह का नबी फरमा रहा है सहाबा सदका किया करो। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सदका किया करो। अब सहाबा एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं कि इधर भूख से लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए है कुछ नहीं, सदका किधर से करें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब अल्लाह का नबी तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा के चेहरों को पढ़ा तो फरमाया कि मेरे सहाबा सदका फकत जान मार के सिवा करने का नाम नहीं है। एक दूसरे के चेहरों की तरफ मुस्कुरा के देखा करो, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब देगा। ये मिनिमम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का सबसे कम दर्जा है कि अपने मोमिन के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देखना सदका। अल्लाह का नबी, मैं हदीस पाक बयान कर रहा हूँ, अल्लाह का नबी फरमा रहा है कि सहाबा सदका किया करो। या रसूलुल्लाह भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, कहां से सदका करें? मुस्तफा ने फरमाया है अबू बकर उमर के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देख, सदके का सवाब मिलेगा। अब मिलाद हमें मुस्कुराने का दर्स देता है, ऐसे ही है। तो ये मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ मिलाद का। अब नबी की विलादत पे खुश होते हैं। अल्लाह का नबी कह रहा है अगर मेरे मिलाद का फैज़ चाहते हो, मेरे मिलाद की कबूलियत चाहते हो तो अपने चेहरों पे स्माइल ले आओ और अपने साथ बैठे हुए अपने पड़ोस में रहने वालों के लिए रास्ते बंद न करो, बल्कि उन्हें मुस्कुरा के देखो, रब तुम्हें सदके का सवाब देगा। देखिए कितना आसान दीन है जिसको हमने इतना बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया है कि एक मुस्कुराहट, एक स्माइल, ना उस पे टैक्स है, ना कोई आपको बिल देना पड़ता है, फकत मुस्कुरा दे। आपके दांत बेशक नजर ना आए, फकत आपके चेहरे से तबस्सुम नुमाया हो, इसलिए अपने मुसलमान भाई से मिलते हुए नियत ये हो कि मैं अपने मुसलमान भाई से मिल रहा हूँ, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, अल्लाह का नबी कह रहा है कि सदके का सवाब अता। ये मिनिमम लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, ये खुशी का सबसे कम दर्जा है। मैं 3 दर्जों पे गुफ्तगू करूंगा। आम बंदे के चेहरे पे, आम बंदे के चेहरे पे मुस्कुरा के देखो, सदके का सवाब है। और जो घर में हैं, जिनके बाल भी सफेद हैं, जिनके हाथों में छाले हैं, जिनके पाँव एड़ियां फटी हुई हैं, जिनके हाथों से आज भी वो मजदूरी का खून टपक रहा है, वो माँ और बाप, उनके बारे में मेरा नबी फरमाता है कि आम बंदे को मुस्कुरा के देखोगे तो सदके का सवाब है। उस बूढ़े बाप को मुस्कुरा के देखोगे तो 1 हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब अता। माँ की शान के कसीदे हम बड़े पढ़ते हैं, आप भी बड़े पैसे फेंकते हैं, लेकिन जब कुरान में रब कसम खाता है तो माँ की नहीं खाता। कोई शक नहीं, माँ का मुकाम बड़ा है। फरमाता है ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा। रब जब कसम खाता है तो उस बात की खाता है जो अपनी जवानी
آپ کے جوان ہونے کے لیے صرف کر دیتا ہے، جو اپنی جوانی کی بہاریں آپ کے لیے، آپ کی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے وہ اپنی جوانی کی ساری بہاریں آپ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اب وہ آپ اس کے پاس بیٹھ کے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے اگر آپ کو توفیق نہیں ہے اس کے بازو دبانے کی، توفیق نہیں ہے اس کے پاؤں دبانے کی، اور موبائل سے ہٹ کے اس کی طرف توجہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے، فقط ایک مسکراتے ہوئے چہرے سے، ایک مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کے چہرے پہ نگاہ ڈال لو، رب تمہیں ایک حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک عمرے پہ خرچہ اس ٹائم 5 لاکھ ہے، 4 لاکھ تو ہے، حج پہ بھی اتنا ہی ہے، عمرے پہ یعنی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے چند لمحوں میں 15 لاکھ روپے وہاں پہ جا کے، اور اس کا کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کا وہ عمرہ اور حج قبول ہے یا نہیں، لیکن یہاں تو حضور فرما رہے ہیں ایک مقبول حج، حضور کی حدیث کے بعد علماء بیٹھے ہیں اور 2 عمروں کا ثواب عطا۔ ماشاءاللہ بے شک۔ اس میں کوئی خرچہ ہے؟ ہم اپنے والدین سے دور ہو گئے، ہم گھر میں خوشی نہیں دے سکتے، باہر کیا خوشی دیں گے؟ تو آج اللہ کے نبی کا میلاد آپ کو میسج دے رہا ہے کہ خوشیاں گھر سے شروع کرو۔ وہ بات کہ جس کی قسم میں نے قرآن میں کھائی ہے، وہ بات کہ مجھے بھی کائنات والے رب کہتے ہیں، میں نے یہ رب کا ٹائٹل اس کے ساتھ لگایا ہے کہ رب الاسرا، وہ تمہارے خاندان کا پالنے والا ہے۔ اس باپ کو خوشی سے دیکھا کرو، اس ماں کو خوشی سے دیکھا کرو، میں تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ منیمم لیول آف ہیپینس، خوشی کا سب سے کم درجہ۔ میرا موضوع خوشی ہے، انشاءاللہ میں اس سے آگے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ اب دوسرے درجے پہ آتے ہیں کہ خوشی کا درمیانی درجہ کیا ہے، میکسیمم لیول آف ہیپینس کیا ہے۔ تو یہ بھی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی مبارک جناب مولا کائنات سے ہوتی ہے۔ حضور حضرت مولا کائنات کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی ولیمے کے لیے کیا ہے گھر میں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ولیمے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ علی خوشی کے میکسیمم لیول پہ آنا پڑے گا، ولیمہ تمہیں سیلیبریٹ کرنا پڑے گا، چاہے تمہیں اپنی زرہ ہی کیوں نہ بیچنی پڑے۔ علی کے لیے سب سے قیمتی اپنی زرہ تھی۔ جب نبی نے فرمایا علی بازار جاتے ہیں 300 دینار یا درہم کی، تو زرہ بیچ کے آ کے ولیمہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو ولیمہ منانا سنت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ میکسیمم لیول ہے خوشی کا، درمیانی درجہ ہے خوشی کا کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا بچہ، ایک بکری ذبح کر کے اپنے اعزاء و اقارب اور رشتہ داروں کو بلا کے جو کھانا کھلاتے ہیں اس کو ولیمہ کہتے ہیں شادی کے موقع پر۔ تو وہ کرنا سنت ہے، پیسے لینا سنت نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بڑے صغیر کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو ولیمے پہ ہم سارے حساب کتاب لگاتے ہیں کہ اس نے 300 دیا تھا میں 350 دوں گا، اس نے 500 دیا تھا کاپی پہ لکھا ہوا ہے، ہم 1000 دیں گے، ایسا ہے؟ ہم ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری طرف بھی ایسا ہے، میری شادی پہ بھی ایسا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو میرے یہاں بڑا کوئی انقلاب آ گیا تھا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم وہ جو کاؤنٹنگ کرتے ہیں گن گن کے رکھتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ولیمے کا جو کانسیپٹ ہم نے دیا ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے کہ بکری کے بچے کے برابر بھی ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، کھانا پکاؤ، خود بھی کھاؤ، انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب ولیمہ منانے کا حکم اللہ کا نبی دے رہا ہے۔ اب وہ ولیمہ کہ جس میں ناچ گانا ہو، جس میں کپڑوں کی نمائش ہو، جس میں زیورات کی نمائش ہو، جس میں ہندوانہ رسومات ہو، مہندی اور بیہودہ قسم کی مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو، جس میں اس خوشی کے بارے میں رب فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ ایسے خوشی بنانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو ولیمہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، اس ولیمے کو اللہ کے نبی نے خوشی کہا ہے اور زبردستی علی سے منوایا ہے، وہ سیلیبریٹ کروایا ہے کہ علی جاؤ زرہ بیچ دو لیکن آج ولیمہ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھیں،
ہمارے ہاں یہ ضمناً بات آ گئی ہے، موضوع سے ہٹ کے، لیکن اسی حدیث پاک دوسری 2 نمبر حدیث میں یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جہیز دینا بچی کو اللہ کے نبی کی سنت ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں آپ کو یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ احادیث کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو مشکیزہ، جو جائے نماز اور جو چیزیں بھی حضور نے حضرت فاطمہ کو دی، حضور نے اپنی جیب سے نہیں دی، جو علی نے 300 دینار کی وہ زیرہ بھیجی تھی، اس میں سے وہ جو پیسے بچے تھے ان کا وہ جہیز لے کے آپ نے فاطمہ کو عطا کیا تھا۔ یہ اسلامک کانسیپٹ آف جہیز آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اسلام میں جو جہیز کا تصور ہے وہ باپ پہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، وہ دولے والے پہ ہے، مرد والوں پہ ہے، عورت پہ جہیز ایک تو بچی بھی دے، اوپر اتنا سا وہ جہیز بھی دے، ہاں میراث ہے، وراثت ہے، لیکن ہم نہیں دیتے، ہم جہیز میں دے کے ڈال دیتے ہیں۔ جو فرض ہے زمین دینا، اسے زمین کا ٹکڑا جو اس کا حصہ بنتا ہے، کل بڑے بڑے نمازی اور حاجی باپ پکڑے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، پوچھا جائے گا یہ تو بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، یہ مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، فرمایا جائے گا کہ ہاں بڑے نیک تھے لیکن اپنے بچوں کے حقوق انہوں نے ضبط کیے ہوئے۔ تو یاد رکھیں، بیٹی کو وراثت میں سے حصہ دینا فرض ہے، جہیز دینا فرض نہیں ہے، یہ مرد کا کام ہے۔ بیٹی کے گھر میں کھانے لگانا یہ والد کا کام نہیں ہے، یہ لڑکے والوں کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے کھانے لگائے، اپنے مہمان لے کے جائے اور کھانا بھی وہی لڑکے والے اس کے گھر میں اہتمام کرے جو مہمان لے کے جا رہے ہیں یا جو ان کے مہمان آ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم جتنے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، نہ ہماری شادیوں میں برکت ہے، نہ ہمارے گھروں میں برکت ہے، نہ ہماری اولادوں میں برکت ہے۔ تو یہ ضمناً بات آ گئی ہے کہ خوشی کا میکسیمم لیول کیا ہے۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی ولیمہ کرنا ہوگا۔ اب خوشی کی انتہا پہ جاتے ہیں کہ کلائمیکس آف ہیپینس، جو خوشی کا جو کلائمیکس ہے وہ کیا ہے، تو وہ بھی میں تیسری حدیث پاک کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کا نبی بیٹھا ہوا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، اور ایک غلام کو حضور اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے غلام یہ عثمان روز ہمیں دعوت کرتا ہے کہ آؤ ہمارے گھر دعوت کھاؤ، کھانے کھاؤ، آج جاؤ عثمان کو بتا دو کہ اللہ کا نبی تمہارے گھر آ رہا ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کا نبی تمہارے گھر آ رہا ہے۔ وہ غلام دوڑا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کو بتاتا ہے کہ ہے عثمان، آج اللہ کا نبی تمہارا مہمان بننے جا رہا ہے۔ جناب حضرت عثمان تو خوشی سے رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہشت میں آ جاتے ہیں، اپنی گلیوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، اتنے میں صدا آتی ہے، عثمان اللہ کا نبی تمہاری گلی میں آ گیا ہے۔ دوڑے عثمان اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے، حضور عثمان کے گھر چل رہے ہیں۔ اب عثمان نے گنتی شروع کر دی ہے، 1 2 3 4 عربی میں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ عثمان کیا گن رہے ہو؟ اب 3 حدیث پاک ہیں، ایک روایت میں ہے کہ عثمان نے حضور کے 1000 قدم گنے، دوسری روایت میں ہے کہ عثمان نے حضور کے 600 قدم گنے، جو چل کے گلی سے حضرت عثمان کی دہلیز تک حضور تشریف لائے، اور تیسری روایت میں ہے کہ عثمان نے 400 قدم گنے جو حضور گلی سے اس کی آپ کی دہلیز تک تشریف لائے۔ اب کیا عثمان نے، ہم تو فقط چند جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، 5-10 ہزار روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، 20,000 خرچ کر دیتے ہیں۔ اب عثمان کو دیکھیں کہ جب اللہ کا نبی چند لمحے کے لیے اس کے گھر آتا ہے، کرتا کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا عثمان کیوں گن رہے ہو؟ ہم سب سے کم والی حدیث کو لیتے ہیں، 400 والی حدیث کو لیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا اس لیے گن رہا ہوں کہ اللہ کا نبی میرے گھر آ رہا ہے، میں نبی کے ایک قدم پر ایک غلام آزاد کر کے خرید کے آزاد کر دوں گا۔ نبی قیامت کی خوشی میں آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں ایک غلام خرید کر نبی کے نام پہ آزاد کر دوں۔ اس وقت کے غلام کی قیمت آج کی ایک بھینس کی قیمت کے برابر ہے۔ آج تو بھینس بھی 2.5 لاکھ کی ہو گئی ہے۔ 1 لاکھ اندازن کر لیں تو 400 غلام مطلب
4 करोड़ रुपए उस वक्त में हजरत उस्मान ने नबी के चंद लम्हे अपने घर आने पे नबी के नाम पे कुर्बान कर दिए। बताइए हम में से कौन बंदा है जो नबी के मिलाद पे 4 करोड़ खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता, हमारी इस्तेताद नहीं है। अब जो समझाना चाह रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। 3 नुक्ते कि खुशी के 3 दर्जे हैं। सबसे पहला मुस्कुराना, दूसरी हदीस पाक वलीमे वाली आपके सामने रखी, मिनिमम लेवल, और तीसरा क्लाइमेक्स जो इंतहा है हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत की, हदीस पाक आपके सामने रखी। अब अगर कोई कहे कि नबी की आमद पे क्यों खुशी मनाते हो, क्यों जश्न का समा करते हो, तो आप सवाल का जवाब दें, अरे अगर घर नहीं सजा सकता, मस्जिद नहीं सजा सकता, अगर खाने का इंतजाम नहीं कर सकता, अरे जालिम फकत इतना करके अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आ। कोई पूछे कि क्यों मुस्कुरा रहा है, तो जवाब देना, रहमत का हाला आ गया, रब का हवाला आ गया, नाज़ों का पाला आ गया, अज़मत में डाला आ गया, सबसे निराला आ गया, जग का उजाला आ गया, रब का हवाला आ गया, हाँ कमली वाला आ गया। आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सोहने की आमद, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है। क्यों मुस्कुरा रहा है? आप ये कहें कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फकत मुस्कुरा रहा हूँ। बंदे क्यों मुस्कुरा रहा है? कि ये महीना मेरे नबी की विलादत का है, अपने नबी की विलादत की खुशी में मुस्कुरा रहा हूँ। नबी आए मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए। हमारे दिलों में बुग़्ज़ है, हमारे दिलों में कुदूरतें हैं, हमारे दिलों में नफरत है, हमारे दिलों में कीना है। हम नबी का मिलाद जश्न झंडे उठा के मनाते हैं, घर सजा के मनाते हैं, मस्जिदें डेकोरेट करके मनाते हैं, लेकिन अपने दिल डेकोरेट नहीं कर रहे, दिलों के अंदर से रास्ते नहीं निकाल रहे, तभी नबी का फैज़ नहीं मिल रहा। वरना ये नबी की निगाह मोहब्बत का कमाल था कि अबू जाल की बंद मुट्ठी में कंकरियों को मुस्तफा से मोहब्बत थी। निगाह पड़ती है बेजान कंकरियों में जान आ जाती है। हम तो इंसान हैं, हमारे तेवर क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि हमारा अभी तक अंदर साफ नहीं हुआ। आए आज मिलाद की खुशी में एक मैसेज को आम करते हैं कि हमने खुद भी खुश होना है और अपने साथ रहने वाले हर रिश्ते को खुश रखना है। हमने खुशियों को, चिरागों को रोशन करना है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, ये मसलकें, ये जितनी भी जंगें हैं, इनको खत्म करके हमने किसी के मसलक को नहीं देखना, किसी की लिबास को नहीं देखना, किसी के घर को नहीं देखना। कोई शिया है, देवबंदी है, अहले हदीस है, सुन्नी है, इन सारी चीजों को बाला ताक रख के मुस्कुरा के मिलना है। कोई पूछे क्यों मिल रहे हो, फरमाना कि इसलिए कि नबी के मिलाद का महीना है। जहाँ पे दूरियां हैं, जहाँ पे भाई से भाई ने गला काटा हुआ है, भाई भाई से जुदा है, चंद टकों की खातिर, उस जमीन के टुकड़े की खातिर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वो भी शायद जिस टुकड़े पे लड़ रहे हैं वो भी बेटी का होगा, उस टुकड़े पे कि जो बेटी का है, आज नस्लें लड़ रही हैं। आज वो सारी हदें तोड़ के भाई को भाई से गले लगाना है। क्यों? कि अल्लाह के नबी का मिलाद हमें मैसेज दे रहा है कि नबी आए तो हर समा खुशियां फैल गई। हमने भी नबी की आमद के सदके पूरी कायनात को खुशियों से रोशन कर दिया। मेरे ख्याल में हर फिरका खुशी पे मुतमईन है, खुशी पे किसी का इख्तिलाफ नहीं है। आप खुश होना सीखें, दूसरों को स्माइल कुछ भी नहीं कर सकते, फकत मुस्कुरा लें और अपने साथी को मुस्कुराहट दे दें। मेरे ख्याल में अल्लाह के नबी के मिलाद का जो माह हासिल है आपको नसीब हो जाएगा। तो तकरीर खत्म हो गई है मुझे, क्योंकि नकाबत के कलाम का कहा गया है, मैं वही पढ़ के यहाँ पे खत्म कर दूंगा कि